अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि गाजा में जारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आज इतवार को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमास की जानिब से यरगुमालियों की रिहाई पहला मरहला होगा, जबकि इसके बाद क्या होना है उस पर अभी काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमास बुनियादी तौर पर सदर ट्रंप की तजवीज़ पर राजी हुई है और यरगुमालियों की रिहाई के फ्रेमवर्क को तस्लीम किया है, ताहम इसके लिए तरीक़ेकार पर बातचीत जारी है। मार्को रूबियो ने कहा है कि वो उसूली और उमूमी तौर पर इस ख्याल से मुत्तफ़िक़ हुए हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है, वहाँ इसकी बहुत सारी तफसीलात पर काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि आया यरगुमालियों की रिहाई के लिए मौजूदा टेक्निकी मुज़ाकरात के दौरान हमास संजीदा है या नहीं। ग्लोबल समूट फ्लोटिला के बहरी जहाज मारिया क्रिस्टिना के इटालवी कैप्टन टोमासो बोर्टोलज़ी ने इजरायली हिरासत के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया। यह फ्लोटिला गाजा के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद लेकर बैनुल-अक़वामी पानियों के रास्ते जा रही थी, जब इजरायली अफवाज ने इसे रोककर मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 44 जहाजों और मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों इंसानी हुकूक के कारकुनान पर मुश्तमिल यह काफिला 30 अगस्त को बार्सिलोना से रवाना हुआ था। इजरायली फोर्सेस ने 1 अक्टूबर की शब फ्लोटिला को रोककर कैप्टन बोर्टोलज़ी समेत कई शुरका को हिरासत में ले लिया है, जिनमें से कुछ 4 अक्टूबर को मुल्क बदर कर दिए गए। इस्तांबुल पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जेल में अपने मुसलमान साथियों के ईमान और हौसले से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया है। इनका कहना था, मेरे साथ ज्यादातर साथी तुर्की से थे और सब मुसलमान थे। जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो इजरायली पुलिस ने आकर इन्हें रोका। इस लम्हे मुझे इनके साथ खड़ा होना जरूरी लगा। बाद में मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर कलमा पढ़ लिया। अनादोलो एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इस्लाम कबूल करना इनकी जिंदगी का सबसे रोशन और पुरसुकून लम्हा था। ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा जन्म ले रहा हूँ। एक तुर्क कैदी जो इस मौके पर मौजूद था, उन्होंने बताया कि बोर्टोलज़ी ने कैद खाने में फजर की नमाज भी इनके साथ अदा की और जब इजरायली पुलिस अंदर दाखिल होने लगी तो उन्होंने इन्हें रोक दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में उन्होंने फलस्तीनी किफाया पहने हुए देखा गया, जहां वो अपने ईमान लाने के तजुर्बे को बयान करते हुए फलस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती करते देखे गए। यह पहला मौका नहीं जब फलस्तीन की जद्दोजहद ने गैर मुस्लिमों के दिलों को मुतासिर किया है। नवंबर 2023 में एक अमेरिकी कारकुन और टिकटॉकर मैगन राइस ने भी फलस्तीनियों के हौसला और कुरान के मुताले से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। इसी तरह दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न की मीडिया वाइट्स मस्जिद में तकरीबन 30 ख्वातीन ने फलस्तीनियों के ईमान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। ग्लोबल समूट फ्लोटिला में शामिल तुर्क कारकुनों के इजराइल की तरफ से बैनुल-अक़वामी पानियों में गैर कानूनी हिरासत और जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद, नस्ली तासुब और हरासानी की तस्दीक करने के बाद तुर्क अटॉर्नी जनरलों ने हमले की तहकीकात शुरू कर दी है। आज इमदादी समूट फ्लोटिला के कारकुनों को इजराइल से लाने वाले तैयारा इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतरा। यह तैयारा इजराइल के एलात शहर के रामोन एयरपोर्ट से रवाना हुआ और मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:50 पर इस्तांबुल पहुंचा। इस परवाज के जरिए 36 तुर्क और 23 मलेशियन शहरियों पर मुश्तमिल कुल 137 अफराद इस्तांबुल पहुंचे। इस्तांबुल पहुंचने पर इमदादी कारकुनों को सेहत के मुआयने के लिए इस्तांबुल अदलिया तिब्बी मरकज ले जाया गया, जहां उन्होंने बहैसियत गवाहों के अटॉर्नियों को बयानात पेश किए। हशमत याज़िजी ने बताया कि इनके जहाज पर खुले पानियों में ड्रोनों के जरिए बमबारी की गई, जिससे इंसानों को जिस्मानी जख्म आए और जहाज को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि कमांडो हमले के जहाज पर उतरकर कब्जा करने से पहले इजरायली हमलावर कश्तियों को डुबोने की कोशिश कर रहे थे। फलस्तीनी तहरीक मज़ामत हमास ने कहा है कि शहरियों के खिलाफ जारियत में कमी के दावे के बावजूद इजराइल ने महसूर गाजा में फिजाई हमले करके औरतों और बच्चों समेत मजीद 70 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। हमास ने आज जारी करदा बयान में कहा है कि मुस्तकिल जारी यह खुनरेज शिद्दत पसंदी जंगी मुजरिम नेतन्याहू की हुकूमत के निहत्ते शहरियों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां कम करने के दावों को बेनकाब करती है। हमास ने आलमी बरादरी और अरब और इस्लामी ममालिक से अपील की है कि वो फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़, इमदाद की फराहमी और गाजा में 2 साला नस्लकुशी और भूख के खात्मे के लिए दबाव में इजाफे के लिए अपनी कानूनी व इंसानी जिम्मेदारियां पूरी करे। गाजा मीडिया ऑफिस के एक बयान के मुताबिक इजरायली फौज ने 93 फिजाई हमले किए, जिनमें 70 अफराद हलाक हुए हैं। इनमें से 47 को सिर्फ गाजा शहर में कत्ल किया गया। ये हमले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गुज़िश्ता रोज इजराइल से फौरी तौर पर गाजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा करने के बाद किए गए हैं। ईरान ने कहा है कि इसने 6 ऐसे कैदियों को सजा दी है जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने मुल्क के तेल से मालामाल जुनूब मगरबी इलाके में इजराइल के लिए हमले किए। ईरान की अदलिया ने कहा कि इन अफराद ने पुलिस अफसरान और सिक्योरिटी फोर्सेस को हलाक किया और खुर्रम शहर और खुजिस्तान सूबे के मुख्तलिफ मकामात पर बम धमाके किए।
عدلیہ نے اپنی ویب سائٹ میزان پر لکھا ہے کہ 6 علیحدگی پسند دہشت گرد عناصر جنہوں نے حالیہ سالوں میں خوزستان صوبے کی سیکیورٹی کو نشانہ بنانے کے لیے مسلح کارروائیاں اور بم دھماکے کیے تھے، آج انہیں سزا دی گئی۔ سزا پانے والوں کی شناخت اور ان کی گرفتاری اور سزا کے بارے میں تفصیلات فوری طور پر واضح نہیں ہو سکے، تاہم میزان نے رپورٹ کیا کہ یہ افراد 2018 اور 2019 میں 4 سیکیورٹی اہلکاروں جن میں 2 پولیس افسران اور پیراملٹری فورسز کے 2 ارکان شامل تھے، ان کے قتل میں ملوث تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ رواں مہینے کے آخر میں اور ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سربراہ اجلاس سے پہلے جنوبی کوریا کا دورہ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ یونیہیپ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹرمپ سربراہی اجلاس سے قبل جنوبی کوریا اور چین کے ساتھ مذاکرات کریں گے، لیکن اجلاس کی 31 اکتوبر تا 1 نومبر گیانگجو میں متوقع مرکزی نشست میں شرکت کے بغیر واپسی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ حکومتی پارٹی کے ایک عہدیدار نے یونیہیپ نیوز ایجنسی کو ٹیلی فون پر بتایا کہ صدر ٹرمپ کے 29 اکتوبر کو پہنچنے اور گیانگجو کا دورہ کرنے کی توقع ہے، تاہم ان کا نظام ملاقات ابھی تک ختم ہی نہیں ہوا ہے اور اس معاملے پر جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ جنوبی کوریا کے متوقع دورے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ 26 سے 28 اکتوبر تک ملیشیا میں آسیان سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد جاپان کا سفر کریں گے۔ سفارتی ذرائع نے امکان ظاہر کیا ہے کہ جاپان کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی کوریا کا ایک روزہ دورہ کر سکتے ہیں۔ ایک حکومتی عہدیدار نے کہا ہے کہ 29 تاریخ کو آمد کے بعد ان کی روانگی کب ہوگی اس بارے میں ابھی تک کسی چیز کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ کرپٹو کرنسی بٹ کوائن نے آج اتوار کو ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور اس کی قیمت 1,25,000 امریکی ڈالر کی حد عبور کر گئی ہے، جو اگست میں قائم کیا گیا سابقہ ریکارڈ 1,24,500 ڈالر سے کہیں زیادہ ہے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق بٹ کوائن کی قیمت میں یہ اضافہ امریکی حکومت کے ممکنہ شٹ ڈاؤن کے خدشات کے باعث سرمایہ کاروں کی محتاط حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ بلومبرگ نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی اسٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان نے بٹ کوائن کی قدر کو سہارا دیا، جبکہ سرمایہ کار محفوظ اثاثوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کیونکہ امریکی قانون ساز وفاقی حکومت کی فنڈنگ پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ اور قانون سازوں کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے جن میں گرما گرمی کی اطلاعات بھی ہے، تاہم اس کے باوجود بھی حکومتی فنڈنگ کے معاملے پر ہونے والا تعطل نہ ٹوٹ سکا۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں ہوئے طویل ترین بندش کا پہلا شٹ ڈاؤن ہے۔ اس سے قبل تقریباً 7 سال پہلے ہوئے بندش 35 روز تک چلی تھی۔ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ہوئے مذاکرات سے قبل آج اتوار کو مذاکرات کار قاہرہ پہنچے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ وہاں موجود یرغمالیوں کو آئندہ چند دنوں میں رہا کر دیا جائے گا۔ فرانسیسی خبر رساں AFP کے مطابق یہ سفارتی پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے چند نکات کو تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے گزشتہ روز کہا کہ انہوں نے مذاکرات کاروں کو مصر بھیجنے کی ہدایت دی ہے تاکہ تکنیکی تفصیلات کو حتمی شکل دی جا سکے۔ دوسری جانب قاہرہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ وہ حماس کے وفد کی میزبانی کرے گا، جہاں تمام اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کے زمینی حقائق اور تفصیلات پر بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 نمائندے غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے مصر روانہ ہوئے۔ دبئی کے ولی عہد، نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور دبئی کی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم نے اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر جو 5 اکتوبر کو منایا گیا 200 سے زائد نمایاں اساتذہ اور ماہرین تعلیم کو گولڈن ویزا دینے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر ولی عہد دبئی نے کہا ہے کہ اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر ہم اساتذہ کی لگن اور محنت کا اعتراف کرتے ہیں۔ دبئی کے مستقبل میں ان کی مدد کرنا ہی بہترین سرمایہ کاری ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ولی عہد دبئی شیخ حمدان نے مزید کہا کہ غیر معمولی اساتذہ کو گولڈن ویزا دے کر ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ دبئی علم اور خدمت کی کتنی قدر کرتا ہے۔ ہمارے اسکول ہمیشہ ایسے مقامات رہیں گے جہاں مستقبل پروان چڑھتا ہے اور جہاں اگلی نسل ترقی کر سکتی ہے۔ دبئی کی نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق پہلے مرحلے میں 435 درخواستیں موصول ہوئی، جن میں سے 223 اساتذہ اور ماہرین تعلیم کو گولڈن ویزا دیا گیا، جو کل درخواستوں کا 51% حصہ ہے۔ سعودی عرب، پاکستان، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تجویز کردہ غزہ امن منصوبے پر حماس کے مثبت رد عمل کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزرائے خارجہ نے اپنے مشترکہ بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیل کو فوری بمباری روکنے اور تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد شروع کرنے کی دعوت کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ وزرائے خارجہ نے خطے میں امن قائم کرنے کے لیے امریکی صدر کے عزم کو سراہا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ پیش رفت جامع اور پائیدار جنگ بندی اور غزہ کے عوام کو درپیش سنگین انسانی حالات کے حل کے لیے ایک حقیقی موقع فراہم کرتی ہے۔
وزراء خارجہ نے حماس کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا کہ وہ غزہ کی انتظامیہ ایک عبوری فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کو سونپنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے فوری مذاکرات کے آغاز کی ضرورت پر زور دیا تاکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تجویز کے نفاذ کے طریقہ کار پر اتفاق کیا جا سکے اور اس کے تمام پہلوؤں کو حل کیا جا سکے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے برونئی دارالسلام کے فرمانروا سلطان الحاج حسن بلقیہ کو تخت نشینی کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی قیادت نے سلطان الحاج حسن بلقیہ کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے سلطان برونئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کی مدبرانہ قیادت میں برونئی دارالسلام کی حکومت اور برادر عوام مسلسل ترقی و خوشحالی حاصل کرتے رہیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پارکنگ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ریاض پارکنگ منصوبہ جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق دارالحکومت میں پارکنگ کے نظام کو منظم کر کے شہر میں ٹریفک روانی کو بہتر اور معیار زندگی کو بلند کیا جا رہا ہے۔ ریاض پارکنگ ادارے نے کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں تجارتی سڑکوں پر 20,000 سے زیادہ پیڈ پارکنگ فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ رہائشی محلوں کے اندر 3 لاکھ سے زائد مفت اور منظم پارکنگ مقامات مہیا کیے گئے ہیں۔ یہ ڈیزائن اس لیے کیا گیا کہ تاکہ مکینوں کے حقوق محفوظ رہیں اور ان کے اطراف میں پارکنگ کے استعمال کو منظم کیا جا سکے، جس سے گاڑیوں کے بے ہنگم پھیلاؤ اور بے ترتیبی سے پیدا ہونے والے رش میں کمی آئے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ کی جانب امدادی سامان جانے والے سمندری بیڑے گلوبل سموڈ فلوٹیلا سے اسرائیلی حراست میں لیے گئے پاکستانی شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ نے آج اتوار کو میڈیا کی جانب سے گلوبل سموڈ فلوٹیلا میں سوار پاکستانی شہریوں سے متعلق پوچھے گئے سوالات پر ترجمان کا باضابطہ بیان جاری کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت اور ان کی جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ کارگر سفارتی رابطے میں ہے۔ ترجمان کے مطابق ایک دوست یورپی ملک کے سفارتی ذرائع سے یہ تصدیق ہوئی ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی قابض افواج کی تحویل میں ہے، تاہم وہ محفوظ اور صحت مند ہے۔